السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ زین العابدین. آج ہم بات کریں گے کہ اگر پاکستان میں آپ نے ڈیورس لینی ہو، ہسبینڈ نے ڈیورس لینی ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. اس کے لیے آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ پہ مدعو کیا ہے حمزہ ہمایوں صاحب کو. تو حمزہ ہمایوں صاحب، آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتائیں کہ اگر ہسبینڈ نے پاکستان میں ڈیورس لینی ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے. دیکھیں، ہسبینڈ جو ہے وہ اگر اپنی وائف کو ڈیورس دینا چاہتا ہے تو اس کا ایک سمپل پروسیس یہ ہے کہ ہسبینڈ نے 3 پرناؤنسمنٹس جو ہیں وہ جاری کرنی ہے. 3 پرناؤنسمنٹس کا مطلب ہے 3 طلاق. اور بیسکلی اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ پہلی طلاق پرناؤنس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دوسری طلاق کرتے ہیں، پھر آپ تیسری طلاق کرتے ہیں. یہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایبسولوٹ ایک نوشن ہے. جو اصل قانونی پروسیجر ہے وہ یہ ہے بیسکلی کہ آپ نے لیگل جو جوڈیشل پیپرز ہیں ان کے اوپر آپ نے اسٹامپ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ڈیورس ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریلیونٹ یو سی کے اندر ڈاکیومنٹ کو پیش کرنا ہے. وہ یو سی جو ہے پھر وائف کو نوٹس کرے گی اور اس کی بیسس کے اوپر وہ پروسیڈنگس کو کنٹینیو، اور وہاں سے جس دن آپ نے وہ ڈیورس یو سی میں فائل کی ہے وہاں سے 90 ڈیز پیریڈ دیکھا جائے گا. سر بیسکلی ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح ڈیورس دینی ہے. مطلب کہ لوگوں کی عام سمجھ کے لیے، عام فہم کے لیے، کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق عورت کو دی تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کئی کیسز آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 دفعہ طلاق دے دی تھی، اب ہم نے سوچا طلاق ہوگی مگر بیوی نے خرچے کا کیس فائل کر دیا. تو کیا 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جو میت ابھی آپ نے اڈاپٹ ہمیں کر کے بتائے ہیں کہ پاکستان کے لاس کے بارے میں کیا کہتا ہے. مطلب کہ کنفیوژن ہے کہ اگر پاکستان میں ڈیورس لینی ہو تو کیا ہمیں وہ یو سی جانا ہوتا ہے، یا باقی جو شریعت کے جو موڈز ہیں جس کے اندر ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو بھائی بہن ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کس طرح طلاق کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا ایک اپروکسیمیٹلی یا اپروپریٹ جو طریقہ ہے طلاق کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قانونی پروسیجر تو بیسکلی جو سن 62 سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ نے جو ڈیورس دینی ہے وہ ایک جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پہ ایشو کرے گا اور سنگل پرناؤنسمنٹ ہوگی، یعنی ایک طلاق وہ ایگزیکیوٹ کرے گا اور جو بھی وجہ اس میں بیان کرنا چاہیے، اور پھر وہ ریلیونٹ یو سی میں جائے گی. اور قانون میں بڑا واضح طور پہ یہ اسپیسیفائڈ ہے کہ طلاق کا جو عدت کا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہوگا فرام دا ڈے آن وچ دی ڈیورس ہیز بین فائلڈ بفور دی ریلیونٹ یونین کاؤنسل. اوکے. اور 90 دن کا ٹوٹل پروسیس ہے جو عدت کا ہے کہ آپ نے پہلی ڈیورس دی، پھر اس کے بعد 1 مہینے 30 ڈیز کے بعد آپ نے سیکنڈ ڈیورس ایگزیکیوٹ کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسری جو ڈیورس ہے وہ ایگزیکیوٹ کی 30 ڈیز کے انٹرول کے بعد. اور ایونچولی 90 ڈیز میں اگر میاں بیوی کے درمیان صلح نہ ہو تو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. اب قانونی طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا ڈیورس اس دن ڈیم ہوگی. ہمارے لوگوں میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاوند نے اگر عورت کو طلاق کہہ دیا تو وہاں سے طلاق ہو بھی گئی اور عدت کا پروسیس سٹارٹ بھی ہو گیا، جبکہ قانونی طور پہ پاکستان کا قانون ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی ڈیورس میرلی ہسبینڈ کے وائف کو وربل ڈیورس پرناؤنسمنٹ دینے پہ ہو جائے، بلکہ اس کے اوپر ایک پنشمنٹ ہے بڑی سیریس ہسبینڈ کے اوپر کہ اگر وہ طلاق جو ہے وہ کسی اور موڈ یا مینر سے دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈیورس کے اوپر 1 سال کی سزا ہے جو کہ ہسبینڈ کو دی جا سکتی ہے. سر آپ نے بات کی ہے ڈیورس کے اوپر سزا بھی ہے، اور باقی اگر آپ نے ڈیورس دینی ہے تو آپ نے یو سی میں جانا ہے. تو سر جو ابھی آپ نے بات کی ہے صلح کی، ریکنسیلیشن کی، تو کیا جو صلح ہے یا ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہے وہ رشتہ داروں کرتے ہیں، یا کوئی یو سی میں کوئی اس طرح کی اتھارٹی ہے، یا بیچ میں کوئی ایسا جو میڈیٹر ہے قانون نے کوئی قائم کیا؟ کیونکہ جو ہماری شادی ہے ایک بہت سیکرڈ رشتہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہسبینڈ اب جب ڈیورس دے رہا ہوتا ہے تو وہ فیملی پریشر کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور ماں کے کہنے پہ یا کسی بھی ایسے فرد کے کہنے پہ جو اس کا قریب ہوتا ہے اس کے کہنے پہ وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا میڈیٹر یا کوئی آربیٹریشن کونسل، کوئی اس طرح کی آپ کا جو ہمارا کوئی اتھارٹی ہے جو ان کی صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے؟
ہاں دیکھیں بیسکلی ہمارا جو قانون ہے وہ بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جتنی بھی صلح کی کوشش ہوئی ہو، آپ کی یونین کاؤنسل جو ہے اس کو قانون نے ایک مینڈیٹ یہ پرووائڈ کیا ہے کہ آپ کے پاس جیسی ڈیورس آئے گی آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کی گنجائش پیدا کریں، اور اس کے لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریلیونٹ یونین کاؤنسل جو ہے وہ ان کو گھر سے اٹھا کر لائے گی. وہ آپ کو ایک آپشن دیتی ہے کہ اگر فریقین صلح کرنا چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، اینڈ دین دے اسٹارٹ ایکٹنگ ایز میڈیٹرس. اس میں ایک ثالثی کردار ادا کرتے ہیں، اس میں پھر آپ ہسبینڈ سائڈ سنتے ہیں، پھر وائف سائڈ سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں ان دونوں کے درمیان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈسپیوٹ جو ہے اس کو رفع دفع کیا جائے، مطلب معاملہ سیٹل ہو جائے. اب قانون بیسکلی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ یو سی کے پاس اپلیکیشن لے کر جائیں گے وہ ایک آربیٹریشن کاؤنسل بنائے گی، اور آربیٹریشن کاؤنسل بنانے کے لیے ایک فیملی ممبر جو ہے وہ ہسبینڈ سائڈ سے بھی لیا جاتا ہے اور ایک فیملی ممبر جو ہے وائف سائڈ سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایز اے میٹر آف روٹین نہیں ہے. یہ وہاں ہے جہاں پہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کی طرف سے وہ والنٹیئر کریں کہ ہم ریکنسلیشن کی اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ فیملی ممبرس کو بیچ میں انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آپ بھی آربیٹریشن کا حصہ بنیں تاکہ ہم اس کو میڈیشن. اچھا حمزہ صاحب، آپ بات کر رہے ہیں ریکنسلیشن کے پروسیس کی، تو اب ہسبینڈ ڈیورس دینا چاہ رہا ہے، اور اگر تو وائف کہتی ہے میں نے ریکنسائل کرنا ہے، اور وہ کہتی ہے میں اپنی طلاق بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں نہیں چاہتی کہ ان کا رشتہ برباد ہو یا رشتہ ختم ہو اور معاشرے میں ان کو ڈیورس کا ایک اسٹگما مل جائے. تو کیا عورت کے چاہنے سے طلاق رک جاتی ہے اور ہسبینڈ دینا چاہ رہا ہو تو کیا دونوں کا ہی آپس میں اتفاق کرنا ضروری ہے، یا ایک پرسن اگر کہہ دے تو اس کی بیسس پہ اوپر بھی ڈیورس رک جاتی ہے؟ کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہم قانون میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کی، کیونکہ اپیرنٹلی آپ کا یہ سوال جو ہے وہ ایمنیٹ کر رہا ہے ہماری شرعی تصور سے، کیونکہ اس کو بڑا سنجیدگی سے دیکھا گیا ہے اس موضوع کو، اور سختی سے منع بھی فرمایا گیا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نان سیریسنیس نہیں ہونی چاہیے، اس کو بلا وجہ مذاق میں بھی اس کو ورڈ کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اور آج تو بلکہ سائنٹیفکلی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بار بار ایک چیز بولتے رہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، کہ جب ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈیورس کر رہا ہے اور وائف اسے روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ 2007 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اسی طرح ایک ڈیورس کا میٹر تھا، اور اس میں پھر انہوں نے ہیلڈ کر دیا کہ یار یہ جو میرج ہوتی ہے یہ کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور کسی بھی معاہدے میں دو فریق جو ہیں وہ اگر انوالو ہیں، اور اگر ایک بھی فریق جو ہے وہ ریزائل کرنا چاہے، بیک فٹ پہ جانا چاہے، اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو اگر ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ وائف کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وائف اس کو جبراً اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. لائک وائز اگر وائف نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے خامد کے ساتھ نہیں رہنا تو خامد اس کو زنجیروں میں باندھ کر رکھے، یا بائی سوسائٹیز پریشر یا ادروائز کسی تھریٹ میں اس کو رکھے، وہ نہیں ہو سکتا. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. سر بالکل ٹھیک ہوگی آپ کی بات کہ اگر تو ہسبینڈ ڈیورس دینا چاہ رہا ہے اور وائف کہہ رہی کہ میں نے نہیں لینی، تو وہ کانٹریکٹ ہے. اگر دونوں میں سے ایک شخص بھی چاہتا ہے کہ میں نے ڈیورس لینی ہے یا دینی ہے تو اس کو مل جائے گی ڈیورس. ہسبینڈ اگر ڈیورس دینا چاہ رہا ہے وائف کو تو وائف اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. ہسبینڈ ڈیورس کا رائٹ اس کے پاس ہے اور وہ دے سکتا ہے. اب سر سوال یہ آتا ہے کہ ہسبینڈ کون سی گراؤنڈز آپٹ کرے جن کی بیسس کے اوپر وہ ڈیورس کا جو کیس ہے وہ یو سی کے سامنے ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ کیا ایسی اسپیسیفک گراؤنڈز کوئی لاء نے ڈیفائن کی ہیں کہ یہ گراؤنڈز ہی آپ لے کے یونین کونسل میں جا سکتے ہیں اور آپ کو ڈیورس مل سکتی ہے، یا آپ کوئی بھی گراؤنڈ اٹھا لیں، یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کہ جی میں نے طلاق اس کو دینی ہے تو میں یو سی جا رہا ہوں؟ اچھا، نارملی تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کیونکہ آبویسلی جب آپ پارٹ ویز کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بڑی ایک نفرت اس ٹائم پیدا ہوئی ہوتی ہے اور بڑا غصہ ہوتا ہے آپ میں، اور آپ کی کنسرنز یہ ہوتی ہیں کہ میں بڑا چڑھا کر بیان کروں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، یا جو بھی آگے مسائل ہوں. تو ہم جب پروفیشنلی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایز لائرز ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ ایشو ہے کیا.
اور اس کے اندر صرف ہم ایک پرسنل لیول پہ دو پارٹیز کی یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ڈفرینسز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم اس کو قانونی پیجن ہول میں ڈال کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی روح سے وہ بات جو ہے کیا وہ کل کو ہمارے کلائنٹ کو سیف گارڈ کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک فل فلیج پروفیشنل پروسیس ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا تو میں بس طلاق دوں گا اور طلاق کے اندر کچھ بھی لکھ دوں گا تو ہو جائے گا. اس کے فیوچر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس میں وائف کے پاس ڈیورس کے بعد کچھ سرٹن پاورز ہیں کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے اپنے کچھ رائٹس کلیم کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ایک پروفیشنل وکیل ایویلویٹ کرتا ہے کہ بھئی جب خامن نے طلاق دینی ہے تو اس کا ہم نے ایک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کل کو یہ معاملہ ایک پیچھے سال 2 سال 10 سال کی ایک ریلیشن شپ رہا ہوا ہے تو ہم نے اس پیریڈ کو ایک لیگل پروٹیکشن میں کیسے کور اپ کرنا ہے کہ ہسبینڈ اب دوبارہ اگر موو آن کرنا چاہے تو یہ نہ ہو کہ وہ لٹیگیشن کا حصہ بنا رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایویلویٹ کریں اور پھر اس کے بعد ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کن گراؤنڈس کے اوپر آپ کو ڈیورس جو ہے وہ دینی چاہیے. اچھا حمزہ صاحب, ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو وومن کے رائٹس ہیں وہ ان کو کیئر ٹیکر کرنا ہوتا ہے, اس کو پروٹیکٹڈ کیا ہوتا ہے. تو اگر ہسبینڈ ڈیورس دیتا ہے تو وومن کے کون سے رائٹس ہیں جو وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جس کی بیسس کے اوپر آپ کو ضرورت پیش آئی ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کر دیا جائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز آتے ہیں تو ڈوور کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو کیا جب طلاق دے رہے ہوتے ہیں تو جو ڈوور کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا کیا پروسیجر ہے, یہ واپس ملتی ہے ہسبینڈ کو دینی ہوتی ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو پہلا حصہ آپ نے بیان کیا نا وہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا. بتائیں کہ جب نیچرلی ہم نے کہا کہ ایک ایمبیڈڈ رائٹ ہے وائف کا جو کہ اٹیچڈ ہے ہسبینڈ کے ساتھ, اور جیسے ہی ہسبینڈ ڈیورس کرے گا تو اب کیونکہ وار آف ایگو چل رہی ہے, وار آف ٹائٹنس شروع ہو گئی ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلا جو انٹرسٹ وائف اٹھائے گی وہ یہ اٹھائے گی میری مینٹیننس. وہ کہے گی جی میری مینٹیننس مجھے نہیں دی گئی, میری پاسٹ مینٹیننس مجھے نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد وہ کہے گی جی میرا سامان اس کے پاس ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر شادی سے کوئی بچہ ہو تو ماں سب سے پہلے اس بچے کی پروٹیکشن کی طرف جاتی ہے. اور کل آپ عدالت میں جاتے ہیں اور آپ جا کر کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اس پہ یہی ایلیگیشنز لگائے ہیں, لیکن آپ ان ایلیگیشنز کو اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے. تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کیونکہ ان چیزوں کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے, فار دیٹ ریزن دیر از نتھنگ فاؤنڈ اگینسٹ. اور آپ نے اپنی وائف کو جو طلاق دی ہے وہ آپ کا حق ہوگا, آپ نے دے دی, لیکن جن گراؤنڈس پہ دی وہ کسی طور پہ فال نہیں کر رہی, مطلب اپیرنٹ نظر نہیں آ رہی, کلیئر نظر نہیں آ رہی. تو جس کے بعد سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ اٹھا کر عدالت ہسبینڈ پہ ڈال دیتی ہے, اور اس کے اندر پھر آپ کی مینٹیننس کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں, کسٹڈی کا بھی وہ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے, سامان جو ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑ رہا ہے اینڈ اسٹف, جو کہ ٹیکنیکلی سامان ہی آتا ہے وہ پہلے لے کے جا چکی ہے, سو فورتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈیورس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں کہ یہ سارے انٹرسٹ جو ہیں ان کو بھی ایٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج دیکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ ڈیورس دے دیں اور باقی چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے, یہ بہت ضروری ہے. اب میں آتا ہوں آپ کا جو سوال تھا ڈاور کا. دیکھیں ڈاور جو ہے بیسکلی ہم بات کریں حق مہر کی, اور حق مہر کے اوپر تو قانون بڑا واضح ہو چکا ہے کہ آپ کے نکاح نامے کے اندر آپ نے واضح طور پہ ایک کنسیڈریشن جو میرج کے اگینسٹ یا کانٹریکٹ کے اگینسٹ دی جاتی ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کو 10,000 10 لاکھ 10 کروڑ جو بھی مینٹیننس آپ نے لکھی ہے, ڈاور لکھا ہے, وہ آپ نے اس کو دینا. جی. اب ڈاور جو ہے وہ یا تو وائف نے ڈیورنگ دی کورس آف میرج ریسیو کر لیا ہو, اگر اس نے وہ اس کو ڈیورنگ دی کورس آف میرج وصول کر لیا, اس کا آپ کے پاس پروف ہے یا نہیں ہے. اوکے. دوسرا پھر ایونچولی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ڈاور جو ہے وہ ڈیفرڈ ڈاور تھا یا پرومپٹ تھا. اگر پرومپٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ موقع پہ ادا کر دیا تھا جب شادی ہو رہی تھی نکاح کے ٹائم پہ, اور اگر وہ ڈیفرڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ, یعنی وائف جب بھی آپ سے ڈیمانڈ کرے سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد یا ڈیورنگ دی کورس آف ڈیورس یا ڈیورس کے بعد, تو وہ قانونی اور شرعی اس کا حق ہے, وہ اسے ملنا چاہیے اور اس کی ریکوری کے کیسز. سو آئی ہوپ کہ ہم اوبیسلی ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورس از میئرلی دی انیشیشن آف اے ڈسپیوٹ, کیونکہ نارملی جب خامن طلاق دینے جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یار میں تو ختم کر, لیکن وٹ ہی ڈز ناٹ ریئلائز از کہ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک ایکشن کو انیشیٹ کرے گا تو وہ ایونچولی ایک بگر پرابلم کو پیدا کر رہا ہے. اور وہ بگر پرابلم کیا ہے کہ آپ کے اوپر اگینسٹ جو آپ کے اگینسٹ جو ہیں وہ نیومرس لٹیگیشن کی
وہ آپ برڈنڈ ہو جاتے ہیں لٹیگیشن کے اندر. جی بالکل حمزہ صاحب، آپ نے بتایا کہ اگر تو ہسبینڈ ڈیورس دے رہا ہے اپنی وائف کو تو اس میں بیسکلی جو ڈوور کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ پرامپٹ ہے یا ڈیفرڈ ہے. پرامپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کیا وہ ڈیورس کی اماؤنٹ ان کو ایٹ دا ٹائم آف میرج پے کر دی تھی، یا ابھی ڈیفرڈ ڈوور کی صورت میں آپ کا حق میں ہے یا ابھی نہیں دینا ہے. تو وہ چیزیں مینشن ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ اپنے لائر سے کنسلٹ کریں اور اپنے کیس کو ڈسکس کر کے اپنی ڈیورس فائل کریں. اب سر سوال یہ آتا ہے کہ ہسبینڈ نے ڈیورس فائل کرنی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے یو سی کی، مگر اس میں کلیئرٹی لینے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یو سی کون سی یو سی، مطلب کہ یونین کونسل یو سی سے مراد ہے، مگر وہ کون سی، مطلب کہ پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنی یو سیز ہیں. اگر وہ لاہور میں فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ رہ رہا ہے تو وہ کون سی یو سی جائے گا اور وہ ڈیورس کے جو پیپر ہیں سبمٹ کرائے گا اور پھر اس کی جا کے وہ جو ڈیورس کا پروسیجر انیشیٹ ہوگا. تو یہ اب اس میں ذرا کلیئرٹی ہمیں دیں. دیکھیں بیسکلی تو یونین کاؤنسلز جو ہیں یہ آپ کو ہر ایریا میں ٹاؤنز میں آپ کو نظر آتی ہیں. مال ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، ان کی اپنی اپنی یو سیز ہیں، بلکہ کچھ ٹاؤنز میں تو ایک سے زیادہ یو سیز بھی ہیں، بلاکس کے اکارڈنگلی بھی ہوتی ہیں. تو اب ہوتا بیسکلی یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا لاء کہتا ہے کہ جو ڈیورس آپ نے انیشیٹ کرنی ہے تو وہ ڈیورس بیسکلی فائل ہوگی جہاں پہ وائف پریزنٹلی ریزائڈ کرتی ہے، یا اس کا لاسٹ نون ایڈریس جس کے اوپر، اب آپ کو نہیں پتہ اس کے ویئر اباؤٹس کا، تو اس کے لاسٹ نون ایڈریس کے اوپر آپ نے وہ جانا ہے. اور لاسٹ نون ایڈریس جس یو سی کی جورسڈکشن میں آتا ہے ڈیورس وہاں پر پروسیڈ کی جائے گی. اور میجورٹی کیسز کے اندر اٹ ٹرنز آؤٹ کہ وائف وہاں رہتی نہیں، وائف تو کسی اور ایڈریس کے اوپر رہتی ہے، تو پھر یو سی جو ہے وہ کال آف کر دیتی ہے، سارا پروسیس ہالٹ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے بھئی قانونی طور پہ ہمارے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم طلاق کو یہاں پر لے کر چلیں، آپ کو اسی ریلیونٹ یو سی کے اندر جانا ہوگا. اب جو بیسکلی اس کے پیچھے وجہ ہے وہ ٹیکنیکلی یہ ہے کہ وائف کی پروٹیکشن، کہ یہ نہ ہو کہ آپ ڈیورس کا جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ کر دیں کسی اور شہر میں. وائف رہ رہی ہے لیٹ سے مال ٹاؤن لاہور کے اندر جی، اور ڈیورس خامد انیشیٹ کر رہا ہے پشاور کے اندر. اب یہاں سے اس خاتون کو انکنوینئنس اور ہارڈ شپ کہ شی ہیز ٹو ٹریول آل دا وے ٹو پشاور. تو اس چیز کو روکنے کے لیے آپ نے بیسکلی عورت کو ایک پروٹیکشن دی ہے قانون نے کہ آپ نے اس کے گھر کے ایڈریس کی جورسڈکشن کی ریلیونٹ یو سی میں آپ نے ڈیورس کو انیشیٹ کرنا. آپ نے اس کی جو گھر کی، مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جہاں پہ عورت رہ رہی ہے وہاں پہ آپ اس یو سی میں آپ نے ہسبینڈ نے جانا ہے اور وہاں پہ ڈیورس انیشیٹ فائل کرنی ہے، جو ڈیورس کا کیس ہے وہ انیشیٹ کرنا ہے. اور اس کا پرپز سر جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ وائف کو نوٹس جانا، کیونکہ وائف کو انٹیمیشن مل جائے کہ اس کے خلاف ڈیورس فائل ہو چکی ہے. کیونکہ ہمارے پاس بھی کافی زیادہ کیسز آئے تھے جس میں ڈیورس جب ہسبینڈ فائل کرتا تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا وائف کو کہ میرے خلاف ڈیورس کا جو کیس یہ ہے بھی وجہ ہے، وہ انیشیٹ ہو چکا ہے. یہ بھی وجہ ہے. لیکن دوسری جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتون کے لیے، وائف کے لیے آسانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ ڈیورس کا پروسیس کسی ایسی جگہ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر وائف جو ہے بھاگی بھاگی وہاں جا رہی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانونی طور پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے جانا ہے، وائف نے وہاں جانا ہے، لیکن کچھ اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ وائف وہاں پہ جا کر کچھ فردر ڈسکشنز کرنا چاہتی ہے، ڈائلاگ کرتی ہے، کوئی مطالبات رکھنا چاہتی ہے اسٹف لائک دیٹ. تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ہارڈ شپ کاز کرتی ہیں اگر وہ کسی دوسری ٹاؤن یا دوسری سٹی میں چلی جائے. تو فار دیٹ ریزن آپ کو ایک وائف کو پروٹیکشن دینی ہے کہ آپ ڈیورس وہیں انیشیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو لاء جہاں پہ وائف لاسٹ نون ایڈریس یا جہاں پہ وہ پریزنٹلی ریزائڈ کر رہی ہے. اچھا حمزہ صاحب، آپ بات کریں یو سی کے، ہسبینڈ جب کیس فائل کر دیتا ہے ڈیورس کا تو ہسبینڈ کو کیا خود جانا ہوتا ہے یو سی میں 30 ڈیز کے بعد نوٹس دینے کے لیے؟ آپ نے بتایا کہ اگر تو ڈیورس دینی ہے تو 3 نوٹسز جانے ضروری ہیں وائف کو. جو لاء کا پروسیجر ہے کہ آپ نے 3 نوٹسز سرو کرنے اپنی وائف کو اور دین آپ کو ڈیورس افیکٹنس سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو کیا ہسبینڈ تینوں نوٹس خود دینے جاتا ہے اور جو اس کے گراؤنڈز ہیں اس کے اندر یو سی کے اندر جو ریپرزینٹ کرتا ہے تو آربیٹریشن کونسل اسے کیا سوال و جوابات کرتا ہے، یا کیا پروسیجر اس کو آپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ دیکھیں اگر میں اس کی تفصیل میں جانا شروع کروں نا تو ڈیورس جب آپ یو سی کے اندر فائل کرتے ہیں تو ہسبینڈ کو خود جانا ہے. اوکے. اور وہ جب جائے گا اس کے بعد قانونی طور پہ تو 3 پیشیاں ہیں جو کہ یو سی نے کرنی ہوتی ہیں، یعنی ڈیورس ایوری منتھ. لیکن کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل میٹرز ہوتے ہیں
بہت ساری ایسی لیگل ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی لوگوں کو ٹرن آؤٹ آف ٹرن وہاں پہ جانا پڑا ہے. کوئی بتائے گا 12 دفعہ گیا ہے, کوئی بتائے گا میں 10 دفعہ گیا ہوں, کوئی کہے گا 15 دفعہ بھی چلا گیا. تو پروفیشنل لائر جو ہوتا ہے, جو ان میٹرز کو سمجھتا ہے, فیملی میٹرز کو, وہ پھر کیا کرتا ہے کہ آپ کو وہاں لے کے جا کے ایک آپ سے اتھارٹی لیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی آپ پہلے ہی ایک اتنی ایک اس میں جانے لگے ہیں ایک ڈسپیوٹ میں, تو ہم جسٹ کام ڈاؤن, لیٹ اس ہینڈل اٹ, ہم اس کو خود ٹیک اپ کریں گے. آپ کا کام ہے صرف ایک دفعہ ہمارے ساتھ چلیں گے, ہم صرف آپ کی ایک آفیشیل ریپرزنٹیشن وہاں پہ کرا دیں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ ڈیورس آپ ہی دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا کام ختم, اور پھر وہ لائر جو ہے وہ خود آپ کے بہاف پہ یعنی ہسبینڈ کے بہاف پہ وہ ساری پروسیڈنگز جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہا ہوتا ہے, چاہے اب 10 دفعہ جانا ہے, 15 دفعہ جانا ہے, 20 دفعہ جانا ہے. ہی ول بی دا پرسن ہو ول بی ٹیکنگ کیئر آف دی انٹائر میٹر. اور ایونچولی اگر اس کے اندر دوسری طرف سے ریکنسلیشن بھی آ جائے تو لائر کو اگر آپ نے انسٹرکشن دے دیا ہے کہ بھائی دیر از نو چانس آف ریکنسلیشن, ہمارا کوئی بیچ میں اب صلح کی گنجائش ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو کوشش کر رہے تھے کہ ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں چیزوں کو, اور لیکن اب نہیں ہو رہی. تو فار دیٹ ریزن وی وانٹ ٹو اینڈ دس. تو پھر وہ ایونچولی اس پروسیس کو میٹ آؤٹ کر کے 90 days کے عدت پروسیس جیسے ہی مکمل ہوگا وہ جو لائرز ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے, وہ پھر سرٹیفکیٹ ایشو کروا لیتی ہے. اچھا حمزہ صاحب, اس پہ نا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ کلائنٹ آئے تو انہوں نے ڈیورس کا پروسیجر سٹارٹ کروا دیا ہم سے. اب ہم نے ڈیورس کا جو پروسیجر وہ سٹارٹ کر دیا, تو بعد میں جب ہم نے اس کا 30 days کا پروسیجر جب ہو گیا اور ہم نے دوسرا نوٹس سرو کرنا تھا, تو جی وائف کی طرف سے سٹانس آ گیا کہ وہ پریگننٹ ہے. اب وہ جب پریگننٹ ہے تو وہ کیا اس کے اوپر پھر ڈیورس کا جو پروسیجر تھا اس کے اندر ہرڈلس کریٹ ہوئی. تو اب ہم نے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر تو جب اس طرح کی سچویشن ارائز ہو جائے تو کیا جو ڈیورس کا نوٹس ہم نے دیا ہوا تھا کیا وہ ویلڈ ہے, یا پریگنینسی کے اندر طلاق ہم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈیورس کا پروسیجر تو انہوں نے رکوا دیا کہ پاکستان کی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پریگننٹ وومن کو اگر وہ ہے تو اس کے ڈیورس نہیں دے سکتے. تو کیا اب جو ہم نے نوٹس دیا ہوا تھا یا اس طرح کی جو سچویشن ارائز ہو تو ہم کس طرح اس کو ہینڈل کریں؟ نہیں, یہ بالکل ایک ایبسولوٹ نوشن ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اگر وائف پریگننٹ ہے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے. ڈیورس کی پروسیڈنگز انیشیٹ کی جا سکتی ہیں, نو میٹر کہ وائف جو ہے وہ اس کی پریگننسی کا کون سا منتھ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈیورس انیشیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایونچولی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے 90 days پورے کر لیے, نو میٹر کہ وائف پریگننٹ ہے, 90 days پورے ہو جائیں گے, لیکن سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اونلی آفٹر 40 days فرام دی ڈیٹ آف ڈلیوری. جب بچہ پیدا ہوا وہاں سے 40 دن آگے ایک آخری کوشش کی جائے گی, یو سی یہ دیکھنے کی کوشش کرے گی کہ ہسبینڈ شاید بچے کو دیکھ کے اپنا مائنڈ چینج کر لے. تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے بیٹا یا بیٹی, تمہارے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے, ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو انیشیٹ ڈیورس؟ تو وہ کہے گا یس اٹ از مائی ڈیسیژن دیٹ آئی وانٹ ٹو اینڈ دس. تو پھر ایونچولی سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. لیکن جس دن بچہ پیدا ہوا وہاں سے 40 دن کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا, اس سے پہلے نہیں. تو سر ابھی بات کر رہے ہیں 40 دن کے بعد, اس کے بعد جو اگر فار ایگزامپل تینوں سرٹیفکیٹ اس نے دے دیے ہوئے ہیں اور وومن پریگننٹ تھی, اس کی وائف پریگننٹ تھی, اب 40 دن کے بعد کیا اس کو نوٹس دینا ہوگا, خود جانا ہوگا, کیا پروسیجر آپٹ کرنا ہوگا کہ وہ دوبارہ ڈیورس کا جو ویکٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کروا سکے؟ دیکھیں ہسبینڈ تو خود کنٹیسٹ کر رہا ہے نا, اس نے تو کیس پروسیڈ کیا ہوا ہے, تو وہ تو فالو اپ کر رہا ہوتا ہے, اس کا لائر جو ہے وہ تو فالو اپ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لائر جو ہے وہ جائے گا اور جا کر وہ ان کو کہے گا کہ بھائی ناؤ 40 days ہیو لیپسڈ, تو آپ ایونچولی ہمیں سرٹیفکیٹ تو, یا لیٹ سے ہمیں نہیں پتہ, اب ہم ایسی سچویشن میں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی اولاد ہوئی ہے نہیں ہوئی, عورت فارغ ہو گئی ہے پریگننسی سے یا نہیں ہوئی, تو اس صورت میں پھر یو سی میں جا کر آپ انیشیٹ کرتے ہیں, اور یو سی پھر وائف کو انٹیمیٹ کرتی ہے کہ بھائی تو آپ کے 9 months تھے وہ تو فلاں تاریخ تک پورے ہو گئے تھے, اس کے بعد اب ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ان کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے گی کہ جی بچہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اور پھر وہ یو سی کمیونیکیٹ کر دیتی ہے آپ کو کہ یہ سچویشن ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, یا کچھ بھی تھرڈ آپشن بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی. تو اس کے بعد ایونچولی اٹ از اپ ٹو ہسبینڈ ٹو ڈیسائڈ ویدر ہی اسٹل وانٹس ٹو کنٹینیو. اینڈ دین اگین کیونکہ ہم اس پہ بڑی کلیئرٹی سے بات کر چکے ہیں اور ہم تو بڑی دیر سے یہ اویئرنیس ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیورس 100 دفعہ آپ اناؤنس کر دی جائے,
ہمارا قانون ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کوئی طلاق ہوئی جب تک ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا. تو وہ جیسے ہی ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا اس دن سے ڈیم کیا جائے گا کہ میرج ہیز اینڈیڈ. جی بالکل، آپ کی بات بالکل سر درست ہے کہ اگر ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا تو پاکستان کا جو لا ہے اس کو ڈیم نہیں کرتا کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے. اچھا سر، اس میں ایک کیس اسٹڈی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا، تو انہوں نے جب ڈیورس اپنی اسٹارٹ کرنی تھی تو جب وہ ڈیورس دینے لگے تو مگر ان کا ایک بہت بڑا کنسرن یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے حق مہر تو اس کو دے دیا ہوا تھا، مگر حق مہر کے بعد ایک اور کلوز تھی جس کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں کہ اگر تم طلاق دو گے تو تمہاری یہ سچویشن یا تمہیں یہ دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو 1 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا، اور حق مہر میں اس کا گھر وہ آلریڈی اس کے نام کر چکا تھا. اور وہ جو کلوز تھی، وہ جو یہ بات تھی، وہ ایک اور کلوز میں نکاح نامے کی کلوز کے اندر مینشن تھی کہ اگر تم طلاق دو گے بیوی کو تو تمہیں 1 کروڑ دینا پڑے گا. اب وہ اس وجہ سے رکا ہوا تھا، حالانکہ وہ شادی کو اینڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سچویشن میں وہ کیا کر سکتا ہے یا کیا میئر اڈاپٹ کرے کہ وہ طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر سکے اور اس چیز سے بھی بچ جائے؟ کوئی قانون اس کے اندر کوئی اس طرح کا حل دیتا ہے کہ جس سے وہ یہ چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے کانٹریکٹ کا جو قانون ہے، کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر ایک ریسٹرینٹ، میرج ریسٹرینٹ کا کلاز ہے. اس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی بھی کانٹریکٹ جس کے اندر کسی شخص کو شادی کرنے سے روکا جائے گا وہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ڈیم نہیں کی جائے گی. اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ فار اینی ریزن وہ سیٹسفائی نہیں ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ اس کو اس میرج ریلیشن شپ کے اندر بائنڈ کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں ایک ایڈیشنل کلاز ایڈ کر کے کہ اگر تم نے طلاق دے دی، بیسکلی آپ اس کو روک رہے ہیں، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے طلاق دی، میں جیسی بھی ہوں، میں تمہیں کھانا ٹائم پہ دوں نہ دوں، میں تمہارا خیال کروں نہ کروں، میرے اندر 10,000 مسائل ہوں نہ ہوں، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے. تو قانون کہتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کلاز جو ہے وہ وائڈ ڈیم کیا جائے گا. وٹ دیٹ مینز از کہ اگر نکاح کے اوپر ایسا کوئی ایسی کنڈیشن جو ہے وہ امپوز بھی کرا دی جائے گی، اگر تم نے طلاق دی تو 1 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا، اگر تم نے طلاق دی تو 50 تولے سونا دینا پڑے گا، یا سو فورتھ جو بھی آپ ٹرمز ڈال لیں، وہ اس کو عدالت امپلیمنٹ نہیں کرتی، اس کو عدالت کسی طور پہ بھی ویلیو حیثیت نہیں دیتی. ہاں، اس کا اگر حل آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جب شریعت نے خرچے کا آپشن دیا ہوا ہے یا آپ کو ڈاور کا آپشن دیا ہوا ہے، ڈیفرڈ ڈاور کا دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کنڈیشن نہ لگائیں، لیکن آپ جو بھی مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈاور میں ڈال دیں یا آپ اپنی مینٹیننس میں ڈال دیں. تو سر یہ مجھے 50 تولے سونا دیا جائے گا، یا مجھے 1 کروڑ کا گھر دیا جائے گا، یا مجھے ایک فکس خرچہ بنا لیں کہ جی مجھے 50,000 1 لاکھ مجھے منتھلی خرچہ ملے گا، آپ وہ ڈال لیں، قانون آپ کو پروٹیکشن دے گا. لیکن اگر وائف ہسبینڈ کو صرف روکنے کے لیے ایک کلاز ایڈ کر دیجیے کہ اگر اس نے مجھے طلاق دی، یہ جو اگر ہے اس کو عدالت ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کی کوئی قانونی حیثیت. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ 1 کروڑ روپیہ حق مہر کی کلوز میں لکھا ہوتا تو وہ پھر وائف کو دینے کا یہ باؤنڈ تھا ہسبینڈ. ایبسلیوٹلی. اگر تو وہ حق مہر کی کلوز میں مینشن نہیں ہے، وہ شرائط کی کلوز میں مینشن ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ تم طلاق دیتے ہو تو طلاق کی صورت میں تمہیں 1 کروڑ دینا ہوگا، تو تب عدالت کہتی ہے یہ کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے، اس وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ ہسبینڈ کو پروٹیکشن دے دی کہ اگر عورت نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے دین وہ حق مہر کے اندر یہ چیز مینشن کروائے کہ اگر اس کو طلاق لینی ہے تو اس صورت میں آپ کو حق مہر دینا پڑے گا، اور وہ اماؤنٹ جو بھی رکھوانا چاہ رہی ہے. ایبسلیوٹلی. اور سر حق مہر کی جو اماؤنٹ ہے وہ جتنی مرضی ہو سکتی ہے؟ حق مہر تو شرعی طور پہ تو میرا خیال ہے منیمم اماؤنٹ کا تو ذکر تھا، میکسیمم اماؤنٹ کا تو اس میں بھی ذکر نہیں تھا. شریعت میں تو کبھی ایسی ہم نے بات نہیں سنی. اسی طرح کانٹریکٹ ہے، اس کے اندر آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق آپ کرتے. اچھا، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. کچھ لوگ جب میرج کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی بڑھا چڑھا کے ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ میں حق مہر جو ہے 5 کروڑ پہ دوں گا. اب 5 کروڑ وہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اس کے پاس بیچارے کے پاس میری طرح ایک موٹر سائیکل گاڑی ہوگی، اب وہ کیسے اس کو وائف کو وہ پے آف کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں جو قانون جو ہے وہ لگاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وائف کا بڑا اسٹرانگ انٹرسٹ ہے ڈاور میں
تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو باقاعدہ نیگوشیٹ کریں دونوں لوگ, کہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی آپ نے مجھے 50 لاکھ دینا ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے 50 لاکھ دینے کی, تو آپ کہیں کہ بھائی میں 50 نہیں دے سکتا. تو یہ ساری چیزیں بیفور ہینڈ ڈسکس ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کل کو چیزیں اونچ نیچ کی طرف چلی جائیں, اس کا قانونی حق ہے وائف کا, وہ چھوڑ دے, اپنی مرضی سے چھوڑ دے, ورنہ قانون بڑا اسٹرکٹ ایکشن لے گا اس پہ. جی خواتین و حضرات, آج ہم نے بات کی ہے طلاق کے اوپر, اور طلاق کے اوپر تقریباً ہم نے سارے سوالات اور جو ہماری ناظرین کی طرف سے ہمیں آئے تھے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. اور مزید اگر کوئی چیز آپ کو لگے کہ ڈسکس ہونی ضروری ہے تو آپ ہمیں اس کو بھیج دیں, تو اس کے اوپر ہم مزید کوشش کریں گے اس کو ہم اپنے پینل کے ساتھ جو بھی ہے بات آپ نے بھیجی ہے ہمیں اس کو ڈسکس کریں اور اس کے مطابق پھر آپ کو اویئر کریں. تو سر آج ہم نے جو ڈیورس کی جو جتنی بھی بات ہے وہ کر لی ہے کہ طلاق اگر آپ نے دینی ہے ہسبینڈ نے تو کس طرح پاکستان میں آپ ڈیورس دے سکتے ہیں, پاکستان کے اندر ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں اور وہ کون سے میئر اڈاپٹ کر کے جو طلاق کا پروسیجر اس کو آپٹ کر سکتا ہے. سو تھینک یو فار دس, آپ نے جو ہمیں بتائی ہیں ساری گفتگو کی ہیں, تھینک یو ویری مچ فار دس کنورسیشن. اور انشاءاللہ ہم آپ سے مزید اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے اور ہمارے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ بھی آتے رہیں گے.